أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھتے ہیں محمد. ارباب ازا ایام فاطمیہ میں جو خمسہ مجالس ازا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہم نے جس حدیث رسول کو موضوع قرار دیا، سید الرسل لسان وحی سے ایسی سند دے رہے ہیں جناب زہرا کے حق میں، بتا رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو صرف میری بیٹی کے نام سے نہ جاننا، صرف یہ پہچاننا ہو کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب یہاں پر ایک ترجمہ عام طور پہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بعض ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ ترجمہ کریں تو یہ ایک عاطفت میں ہے، یعنی باپ اپنی اولاد کو عاطفت و محبت میں کہتا ہے کہ یہ میری اولاد میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سید الرسل امت کو فقط اپنی بیٹی زہرا سے اپنا تعلق بیٹی اور باپ کی محبت کا نہیں بتانا چاہ رہے، بلکہ رسول اللہ عظمت زہرا، مقام اور فضیلت جناب زہرا کو امت تک پہنچانا چاہ رہے، اس لیے فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی فاطمہ میرا جز ہے۔ جز کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جز کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز سے ایک جز کو نکال لیں تو وہ چیز نامکمل رہ جائے، تو اگر اس جز کو ملائیں تو چیز مکمل ہوتی ہے، اگر جز کو نکالیں تو چیز نامکمل رہتی ہے۔ اب کیا مطلب؟ رسول اللہ جناب زہرا کو اپنا جز کہہ رہے ہیں، اپنا حصہ کہہ رہے ہیں، کیا اس معنی میں الیاذ باللہ ہم یوں ترجمہ کر دیں؟ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا نبوت کا جز ہے، یعنی اگر فاطمہ زہرا کو نکال دیں تو گویا نبوت نامکمل ہو جائے گی۔ نہیں، جناب زہرا کو کن معنوں میں رسول نے اپنا جز اور اپنا حصہ قرار دیا؟ تو کوئی یہ غلط فہمی بھی
ذہن میں نہ آئے کہ جناب سیدہ حصہ اور جز ہیں رسول کا، چونکہ رسول نبی ہیں، نبوت کا منصب ہے، تو بی بی فاطمہ زہرا بھی نبوت میں حصے دار ہے، یہ معنی مراد بھی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی۔ دیکھیں رسول اللہ کی جو رسالت ہے وہ تمام بنی نوع بشر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، رسول کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، تمام بشر کے لیے۔ اب تمام بنی نوع بشر یعنی تمام انسان دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا پھر مرد ہیں یا عورت ہیں۔ تمام انسانیت دو حصوں میں تقسیم، مرد اور عورتیں۔ اب رسول کی جو رسالت ہے، رسول جو نمونہ بنے تمام انسانیت کے لیے، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی رسول کا جو کردار نمونہ عمل بنا تمام انسانیت کے لیے، مرد اور عورتیں۔ لیکن رسول اللہ کی ذات میں دیکھیں تو وہاں سے بھی ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، یا رسول کا کردار ملتا ہے یا رسول کے اقوال ملتے ہیں، دو چیزیں، رسول کے اقوال یا رسول اللہ کے افعال، یعنی رسول اللہ کا کردار۔ اب یہ دونوں چیزیں امت کی ہدایت کا وسیلہ ہے۔ رسول اللہ جو کرتے جائیں گے وہ امت کے لیے پیغام ہدایت کا نمونہ بنتا جائے گا، رسول اللہ جو کہتے جائیں گے وہ پیغام ہدایت بنتا جائے گا۔ تو گویا رسالت کا فریضہ ادا ہوتا ہے دو چیزوں سے، اقوال رسول سے اور افعال رسول سے، اور رسول کے یہ اقوال اور افعال یہ حجت بنے رسول کی امت کے ہر فرد کے لیے۔ ہر فرد میں مرد بھی ہیں، ہر فرد میں عورت بھی ہے۔ لہذا اب جب تمام بنی نوع بشر کے لیے رسول اللہ کے کردار اور رسول اللہ کے اقوال حجت ہے، اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ تو مرد ہیں، آپ نماز عطا کریں گے، جبکہ آپ کی امت کی عورتوں میں مرد کی نماز کا طریقہ اور عورت کی نماز کے طریقے میں احکام جدا جدا ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مرد ہیں، حج کے احکام میں مرد کے لیے لباس احرام اور ہے اور عورت کے لیے لباس احرام کے احکام اور ہے۔ یا رسول اللہ اسی طرح سے ماہ رمضان میں مرد کی جو تکلیف شرعی ہے، اگر وہ گھر میں ہو تو اس کے تمام روزے مکمل ہیں اگر وہ مریض بھی نہیں ہے، لیکن خاتون جو ماہانہ پیریڈ کے جو ایام ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ان ایام میں عورت کے وہ روزے چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح سے اور کتنے ایسے احکام ہیں شریعت کے، جیسے میراث ہے۔ یا رسول اللہ مرد اور عورت کے احکام جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، دونوں کے احکام ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے، ماڈرن دور میں آج خواتین کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں، شانہ بشانہ چلیں گے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے عورت مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ کنیز ہو، وہ مرد کے پیچھے کھڑا ہوگی
یا کم سے کم اتنا کہ مرد کے گھٹنوں کے برابر اس کی پیشانی ہو. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. لہذا مرد عورت کے برابر، عورت مرد کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتی. کہاں پہ؟ نماز میں. یعنی آج یہ مغربی کلچر سے ہماری جو خواتین متاثر ہو رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مرد کے شانہ بشانہ ہم چلیں گی. بھئی اللہ کی منشا کو سمجھیں. جو اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت میں مرد اور عورت کو برابر دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو وہ دیگر امور میں اللہ نے کتنے امور میں مرد کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں. تو لہذا اب دیکھیں نماز کے احکام میں بھی مرد اور عورت کے جدا ہے. مرد کے لیے صرف ستر عورتین کافی ہے، اور عورت کے لیے سوائے 3 اعضاء کے باقی تمام اپنے جسم کا چھپانا واجب ہے. یعنی چہرہ اوپن کر سکتی ہے خاتون، اپنے دونوں ہاتھ اوپن کر سکتی ہے. اگر نامحرم موجود نہ ہو تو پھر اپنے پاؤں بھی ظاہر کر سکتی ہے. اگر نامحرم موجود ہے تو پھر پاؤں کا چھپانا واجب ہو جاتا ہے. یعنی 3 چیزیں خاتون کو نماز میں ظاہر کرنے کی اجازت ہے: چہرہ، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں. پاؤں اس صورت میں جب نامحرم موجود نہ ہو. تو اب مرد اور عورت کے احکام نماز میں جدا ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو اس سے بھی ہم خدا کی منشا کو سمجھیں، خدا کی منشا کو سمجھیں. اب اگر کوئی خاتون، کوئی یہ نہ سمجھے یہ لباس نماز میں کرنے کا حکم دیا ہے کہ خاتون سر پہ چادر نماز کی حالت میں پہن کر نماز پڑھے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے نہیں کوئی یہ سمجھے کہ شاید وہاں پر اجنبی افراد ہیں، ان کی وجہ سے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ سر پہ پردہ کرے اور پھر نماز پڑھے. بلکہ حکم اسلام یہ ہے کوئی نہ بھی ہو، محرم نہ بھی ہو، تب بھی خاتون نے حجاب کر کے پھر جو ہے وہ اللہ کے حضور نماز کو قائم کرنا ہے. لہٰذا اگر بند کمرے میں خاتون نماز پڑھے، لائٹ بند کر کے نماز پڑھے، کوئی بھی نہ ہو، لیکن سر پہ دوپٹہ نہ ہو، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی. اس سے منشأ الہی کو سمجھیں. جو خدا اپنی بارگاہ میں خاتون کو بغیر ردا اور چادر کے دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ خاتون کو بازاروں میں اور گلیوں میں بے پردہ دیکھنا نامحرم کے سامنے کیسے پسند کرے گا؟ خدا خاتون کو یہ میسج دے رہا ہے اسی نماز کے ذریعے سے کہ میری بارگاہ میں جب تو آ تو باحجاب اور با پردہ، تب تیری یہ عبادت اور تیرے سجدے میری بارگاہ میں قبول ہیں. تو جب نماز جیسی عبادت کے لیے اللہ نے پردے کو شرط قرار دیا ہے، اور انسان یہ کہے کہ خواتین یہ کہیں کہ ہمیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا اسلام کے احکام مردوں میں اور عورتوں میں کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں. اب یہاں پر یا رسول اللہ آپ کے اقوال بھی حجت، آپ کے افعال، آپ کا کردار بھی حجت، لیکن مردوں کے احکام عورتوں سے کتنے جدا جدا ہیں. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں: رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے میرا حبیب ان کلمہ گوؤں کو خوشخبری دے دے کہ یہ جو میں نے انبیاء بھیجے ہیں، ہادیان برحق بھیجے ہیں، خوشخبری دینے والے، یہ جو ڈرانے والے بھیجے ہیں، یہ لوگوں کے لیے یہ حجت بنا کر بھیجے ہیں تاکہ کل میدان قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی پاک کردار کا نمونہ نہ آیا تھا. اللہ نے انبیاء کے بھیجنے کی غرض کو بیان کر دیا. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی۔ لہذا یہ بیان کر دیا کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ انبیاء کے بھیجنے کا جو مقصد ہے لوگوں پہ حجت تمام کرنا ہے، کہ کل کوئی میدان قیامت میں یہ نہ کہہ سکے بار الہ ہمارے پاس کوئی ہاتھ یہ برحق نہیں آیا تھا، لیکن امت رسول کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، یہ تو شکوہ کر سکتی ہیں بار الہ ہمارے لیے تو صرف رسول اللہ کے اقوال ہی اقوال تھے، رسول کے افعال تو ہمارے لیے نمونہ عمل نہ بنے، کیونکہ مرد اور عورت کے احکام جدا جدا ہیں، تو بار الہ رسول کا قول مردوں کے لیے بھی حجت، عورتوں کے لیے بھی حجت، اور رسول کے بہت سے افعال صرف مردوں کے لیے حجت ہیں، ہم عورتوں کے لیے حجت نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اب ضرورت تھی خزانہ رسالت میں ایسا قیمتی گوہر ایسا ہو، جیسے رسول آئے تطہیر کے وارث ہیں وہ گوہر بھی آئے تطہیر کا ویسے وارث ہو، جیسے رسول کا کردار نمونہ عمل ہے، جس طرح رسول کا کردار پاک و پاکیزہ، اسی طرح وہ گوہر رسالت جو ہے وہ اس کا کردار بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ جس طرح رسول امت کے لیے حجت بن کر آئے، اس طرح خزانہ رسالت کا جو گوہر ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے، جو عصمت اور تطہیر کی جو ملکہ ہے، جس نے تطہیر و عصمت کی ردا اڑی ہوئی ہے، وہ بھی ویسے حجت ہو، لہذا اس کا کردار بھی پاک ہو، اس کی سیرت بھی نمونہ عمل بن جائے، تو لہذا ضرورت تھی کہ ایسا گوہر قیمتی خزانہ رسالت میں ہو۔ تو اللہ نے اس ضرورت کے تحت اپنے نبی کو بیٹی عطا کی، جس بیٹی کا نام فاطمہ زہرا رکھا گیا، اور اللہ کے رسول نے انہی معنوں میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، اللہم صلی علی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی فاطمہ زہرا کو مجھ مصطفیٰ سے جدا نہ سمجھنا، جس طرح میں امت کے مرد و زن کے لیے میرے اقوال حجت ہیں، نمونہ عمل ہیں، اور مردوں کے لیے میرا کردار اور افعال حجت ہیں، اسی طرح سے خزانہ رسالت کا جو گوہر ہے فاطمہ زہرا، اس کا پاک کردار میری امت کی عورتوں کے لیے حجت ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور اس لیے تو امام زمان علیہ السلام نے اپنی توقیع میں فرمایا تھا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امام فرماتے ہیں میرے لیے بنت رسول فاطمہ زہرا کا پاک کردار اسوہ حسنہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا جناب فاطمہ زہرا کی عظمت اور شان کہ رسول جناب سیدہ کو اپنا حصہ قرار دے رہے، تو اب امت کی عورتوں کو جو حجاب کا عملی درس دینا تھا، اب رسول تو اپنے وجود سے نہیں دے سکتے پیغام حجاب، تو یہ اب خزانہ رسالت میں ایسا گوہر جو قیمتی ہو، جو عصمت و طہارت کا مالک ہو، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ لہذا اب نبی پاک نے جو کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ کس مقام پر فرمایا؟ روایت ہے، علماء اہل سنت نے اس روایت کو نقل کی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ روایت علماء نے نقل کی ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے تھے، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان آپ نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ خاتون کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟
اب نبی کے ایک صحابی کہتے ہیں مالک ابن انس، ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، ہر صحابی اپنے مقام پہ حیران بیٹھا تھا، اب ہم کیا جواب دیں؟ نبی کی نگاہ میں کون سی چیز ہوگی؟ کیا جواب دیں کہ نبی اس جواب سے مطمئن ہو جائیں کہ عورت سب سے اچھی کس وقت ہے؟ کون سی اچھی عورت ہے؟ خاتون کون سی سب سے اچھی ہے خواتین میں سے؟ تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علی علیہ السلام اس محفل سے اٹھے، اور آپ اس محفل سے اٹھنے کے بعد آپ گھر آئے در زہرا پر، اور آپ نے کہا کہ یا بنت رسول اللہ، یہ بتائیں جو خاتون میں سے، یعنی خاتون کے لیے کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ جو خواتین میں سے ان کے لیے اچھی ہے تو یقیناً جو اچھی چیز اپنا لے گی وہ خاتون خواتین میں سے اچھی بن جائے گی۔ اب دیکھیں جناب سیدہ نے کیا جواب دیا، فرماتی ہیں کہ جو خاتون وہ اچھی ہے، خاتون کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے وہ کسی نامیرا مرد کو نہ دیکھے اور کوئی نامیرا مرد اس کو نہ دیکھے۔ یہ اچھائی ہے، یہ خوبی ہے۔ عورتوں کے حق میں جو پسندیدہ چیز ہے وہ نامیرا مرد کو نہ دیکھے اور مرد خاتون کو نہ دیکھے، یعنی مقصد یہ ہے کہ خاتون مرد کے سامنے بے حجاب نہ جائے، مرد عورت کو بے حجاب نہ دیکھے، یہ معنی مراد ہے۔ جس طرح یعنی اپنے بالوں کو خواتین کھول کے بازاروں میں چلتی ہیں یا اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں، تو یہ مراد ہے کہ مرد عورت کو بے حجاب نہ دیکھے اور عورت مرد کے سامنے بے حجاب نہ آئے۔ تو اب جو ہے امام علی نے جب یہ جواب حاصل کیا در زہرا سے مسجد نبوی کی طرف آئے۔ اب دیکھیں یہ وہ دروازہ ہے، آج تک دنیا یعنی بعد از وفات رسول دنیا دروازہ علی پہ آ کے اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرتے تھے، لیکن آج نبی کی محفل میں جب اصحاب کو مشکل پیش آئی تو علی اس کے حل کے لیے زہرا کے دروازے پہ آئے۔ یعنی جس علی نے اصحاب نبی کی مشکل کشائی کی، ان کو دین کی مشکلیں ان کے لیے حل کی، وہ علی اپنی اس مشکل کا حل فاطمہ زہرا سے لینے آ رہے ہیں۔ کتنی عظمت ہے جناب زہرا کی کہ دنیا علی امیر المومنین کے دروازے پہ آئے اور علی جا رہے ہیں فاطمہ زہرا کے دروازے پہ۔ یہ عظمت ہے۔ نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے مجھ تک پہنچنا ہے تو علی کو وسیلہ بنائیں، لیکن آج علی اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے جناب زہرا کی۔ تو لہذا نبی نے بھی بتا دیا میرے بعد اگر اپنی مشکلوں کا حل چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر دروازے علی کو نہ چھوڑنا۔ مجھ تک پہنچنے کا صرف دروازہ جو ہے اس دروازے کا نام علی ہے۔ لیکن لوگوں نے کہہ دیا اگر علی دروازہ ہے تو کیا ہوا، کوئی چھت ہے، کوئی دیوار ہے۔ ہم نے کہا آپ جو بھی مانیں، آپ شہر کی دیوار مانیں یا آپ شہر کی چھت مانیں، اتنا تو ضرور ماننا پڑتا ہے شریف دروازوں سے آتا ہے، چور دیواریں پھیلان کر آتا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے پاس آنے کا جو شرفاء کا راستہ ہے، دروازوں سے آنے والا ہے، وہ راستہ علی سے ہو کر آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ لہذا امیر المومنین نے وہ جواب حاصل کیا اور مسجد میں جب پہنچے تو اس وقت سید رسول جان گئے کہ جو علی گیا تھا
دروازہ زہرا سے کچھ لے کر آیا ہے۔ تو علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ زہرا آپ کی لخت جگر زہرا سے جواب معلوم کر کے آیا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہیں عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی اس کو نہ دیکھے۔ اس وقت جب یہ بات کی تو سید الرسل نے لسان وحی سے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو لہذا جو حجاب کا درس جناب زہرا نے زبان عصمت سے دیا، نبی بتا رہے ہیں یہ فاطمہ زہرا جو حجاب اور پردے کا پیغام دے رہی ہے یہ میرا حصہ بن کے یہ دے رہی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ خزانہ رسالت میں حجاب کا کوئی عملی نمونہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ زہرا مجھ نبی کا حصہ ہے۔ جس طرح میرا پاک کردار نمونہ عمل ہے، ویسے فاطمہ زہرا کا پاک کردار بھی نمونہ عمل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی۔ لہذا اسی لیے روایت ہے کہ ایک دن سید الرسل جب اپنے ایک اصحابی کے ساتھ جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے سلام کیا۔ جناب سیدہ نے جواب دیا، آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے کہا کہ بابا میرے سر پہ ردا نہیں ہے۔ اور جناب سیدہ نے جب یہ کہا کہ میرے سر پہ ردا نہیں ہے تو سید الرسل رک گئے۔ پھر آپ نے اجازت لی، کہا کہ میرے ساتھ صحابی ہے۔ اور جب وہ اندر تشریف لے آئے سید الرسل اور صحابی ساتھ تھا، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ میری لخت جگر زہرا، وہ میرا جو صحابی ابن ابی مکتوم جو ہے وہ تو نابینا صحابی ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتا۔ روایت کے جملے ہیں، جناب سیدہ فرماتی ہے بابا اگر آپ کا صحابی نابینا ہے نہیں دیکھ سکتا، میں فاطمہ زہرا تو دیکھ سکتی ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میری خوشبو تو سونگھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس قدر جناب زہرا اپنے بابا کی امت کی عورتوں کو درس پیغام ہدایت دے رہی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیہ تطہیر کی وارث بی بی، پاک و پاکیزہ بی بی، وہ اس قدر حجاب کا خیال کریں۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ بس کیا ہونا چاہیے؟ اگر حجاب اور پردے کی بات کریں تو ایک جواب ملتا ہے زیادہ تر کہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ یہ اس پردے میں کیا رکھا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، میں کہا کرتا ہوں یہ بتائیں ہماری خواتین کا دل زیادہ پاک ہے بی بی فاطمہ زہرا سے؟ جو بی بی آیہ تطہیر کی وارث ہے، جس بی بی کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، وہ بی بی جس کی طہارت کی گواہی اللہ قرآن میں دے، وہ بی بی اپنے بابا کے نابینا صحابی سے پردہ کرے، اور جو ہم آج امت کے گناہگار عورتیں ہوں ان کے کیا دل اتنے پاک آ گئے ہیں کہ وہ کہیں ہمیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر حجاب نہیں کر رہے، یہ ہم اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بہت ساری جو رسومات اپنی بنا رکھی ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پاک کردار سے بتایا ہے کہ جو کردار میں نے دینا ہے اس کردار سے اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہا رسول اللہ نے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی فاطمہ زہرا کے کردار کے ہر گوشے کی رسول اللہ نے تصدیق کر دی۔ تو گویا بتا دیا یہ دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دین نام ہے یا قرآن یا محمد و آل محمد کی پاک سنت پر عمل کرنے کا۔ تو لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں
لوگوں نے ایک رواج قائم کر رکھا ہے کہ مثلا بہنوئی سے پردہ نہیں، بہنوئی ناراض ہو جائے گا، یعنی بہنوئی کی ناراضگی کا خیال ہے، رب کی ناراضگی کا خیال نہیں۔ بہنوئی ناراض نہ ہو، نہ رب ناراض ہو جائے۔ اسی طرح سے خالہ زاد ہیں، پھپھو زاد ہیں، جو پھپھا ہیں انکل، وہ بھی نامحرم ہوتے ہیں خاتون کے لیے، اور اسی طرح سے جو خالو ہیں وہ بھی نامحرم ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ اجنبی رشتے ہیں، خالو ہو، پھپھا ہو، کزن ہو، بہنوئی ہو، یہ سارے نامحرم رشتے ہیں۔ تو لہذا عام طور پہ خواتین ان سے کیا حجاب کرتی ہیں؟ دیکھیں، حجاب جو واجب اقدار میں آیت اللہ سستانی اور مشہور فقہا کے فتوے کے مطابق خاتون اپنا چہرہ کھول سکتی ہے بغیر زینت کے، جس طرح آپ ایران اور عراق میں دیکھتے ہیں، بغیر زینت کے نامحرم کے سامنے خاتون اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، ہاتھ میں زینت نہ ہو وہ ہاتھ بھی اپنا کھول سکتی ہے۔ ہاں البتہ نامحرم مرد کے سامنے جانے کے لیے سوکس جرابیں پہننا واجب ہے، لیکن اس میں 99% ہماری خواتین کو اس مسئلے کا علم نہیں۔ تو لہٰذا آپ بہنوئی کے سامنے، کزنوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے خاتون آنا چاہتی ہے، وہ اپنے واجب حجاب میں آ جائے، اپنا چہرہ آپ ظاہر کر سکتی ہے خاتون، اور اپنے ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے، صرف 2 چیزیں، جس طرح ایران اور عراق کی خواتین۔ تو اگر اس طرح سے عام طور پہ دیندار گھرانوں میں اس طرح سے حجاب کی رعایت کی جاتی، تو لہٰذا اسلام منع نہیں کرتا، اسلام نے آپ کو ہر چیز کا حل دیا۔ بہنوئی کے سامنے آنا ہے، آپ آئیں، چہرے پہ زینت نہ ہو، آپ صرف چہرے کو اوپن رکھیں، ہاتھ پہ کوئی زینت نہ ہو، ہاتھ کو آپ کھلا رکھ سکتے ہیں۔ باقی ایسا نہیں کہ اس کے سامنے، بہنوئی کے سامنے ہمارے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہو، بال نظر آ رہے ہیں، یا چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہو۔ بس بعض خواتین آج کل وہ کیا کہتی ہیں، چلو ہم جو ہے شادی کے فنکشن میں ہم میک اپ تو کریں گے لیکن ہم سٹالر باندھ لیتی ہیں۔ یہ بھی ایک فیشن آ چکا ہے، سٹالر باندھنا ہے، حالانکہ وہ شوق کپڑے ہوتے ہیں، زینت والے ہوتے ہیں۔ زینت والا اگر کپڑا استعمال ہو، سٹالر یا دوپٹہ جیسی چیز، خود اس کا چھپانا بھی فقہا فرماتے واجب ہے۔ اور جب چہرے پہ میک اپ آ گیا، وہ صرف سٹالر سے جو بال چھپائے ہو یہ کافی نہیں ہے، تو لہٰذا عام طور پہ یہ گھروں میں خیال نہیں ہوتا، دیور، دوسرے رشتہ دار، ان چیزوں کو۔ اور اگر کوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی فکر کا مالک ہے، یعنی جو شریعت محمد مصطفیٰ پر عمل کرے وہ دقیانوسی ہے، اور جو بے حیائی اور بے دینی کے ساتھ عمل کرے تو وہ کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، لہذا جناب سیدہ کے حجاب اور پردہ جو ہے نمونہ عمل ہے ان کے۔ ہم اپنی بچیوں کو اس لیے 9 سال کی جو بچی ہوتی ہے چاند کے حساب سے جیسے ہی مکمل ہوتی ہے اس کے اوپر حجاب واجب ہے، 9 سال کی بچی کے اوپر نماز واجب ہے، روزہ رکھوانا واجب ہے۔ تو یہ تعلیم پہلے دینی ہوتی ہے تاکہ 9 سال کی مکمل ہو تو وہ اپنے دین کی صحیح معنوں میں حفاظت کر سکے۔ معذرت کے ساتھ کتنے والدین ہیں اپنی اولاد کی اسکول کی ہمیں بڑی فکر ہے، بچے کا اچھا اسکول ہو، اگر گورنمنٹ اسکول میں ڈالا تو دنیا ناک کاٹے گی ہماری، اچھے بھلے کمانے والے کھانے والے گورنمنٹ اسکول میں ڈالا ہوا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم کی اتنی فکر ہے کہ ہماری اولاد انگلش میڈیم اسکول میں جائے، ڈالیں، اسلام منع نہیں کرتا، اتنی شوق اور رغبت کم از کم ہمیں دین سے تو ہونا چاہیے۔ جہاں ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ہم اسکول ٹیوشن بھیجنے کے فکر مند ہوتے ہیں، اور بچہ 4 دن چھٹی کر لے، 2 دن چھٹی کر لے تو باپ بھی مارنے پہ آتا ہے اور ماں بھی پٹائی کرتی ہے کہ ہمارے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے، ہم تمہاری فیسیں بھرتے پھریں اور تم جو ہے وہ چھٹیوں پہ چھٹی کر لو۔ یعنی بچے کی دنیا سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت نہیں۔
جب ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کی تربیت کریں گے تو پھر وہ معاشرے میں با کردار آئیں گے۔ کیا وجہ ہے ہمارے بچوں میں کیوں خرابیاں ہوتی ہیں؟ ہم نے سوچا کبھی اس میں غور کیا؟ ہم اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ زیادہ زیادہ ان کو نماز کے نئے مسجد بھیج دیتے ہیں، یا ماہ رمضان ہے تو ان کو روزہ رکھوا دیا، اور کچھ ماں باپ تو اس قدر دین سے دور ہیں کہ بچے نے اگر مسلسل 10 روزے رکھ لیے اور بچہ بالغ ہو گیا ہے، مثلا 15 سال کا ہے، اس کو کہتے ہیں 2 دن وقفہ کر لو، میرا بیٹا کمزور ہو گیا۔ واجب ہے، یعنی بچے کی کمزوری ہمیں دیکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 15 سال کا بچہ یہ کمزور ہو جائے گا؟ پھر تو الیاذ باللہ اللہ ظالم ہوا کہ اللہ ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کے 15 سال کے بچے کو مکمل روزے رکھوانا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ جب عادل ہے تو اس کا مطلب ہے ظلم ہم کر رہے ہیں بچے کے حق میں، اس کے واجبات کو چھڑوا کے۔ تو لہٰذا بچوں میں عام طور پہ ماں باپ نے، ہم کہاں کرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے؟ بچے دوسروں کا مال چرا رہے ہیں، اسکول میں دوسرے کی چیزیں چھین کے کھا رہے ہیں، کبھی سمجھایا ہم نے اپنی اولاد کو؟ کبھی بیٹھ کے ان کے ساتھ ایسی بات کی؟ نہیں کی۔ جب ہم نے بات نہیں کی پھر بچوں کو عادت پڑ جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید بیٹھ۔ تو لہٰذا یہ حجاب، یہ پردہ، یہ واجبات میں سے ہے۔ حجاب، دیکھیں حجاب کی عظمت و شان کے بارے میں ملتا ہے کہ علماء نے نقل کیا ہے کہ نجف اشرف میں ایک عالم دین، ان کے ایک دوست تھے، دونوں نیک اور پرہیزگار تھے۔ ان ایک عالم دین کے ساتھ ایک دوست نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم میں سے پہلے جو بھی فوت ہوگا وہ دوسرے کے خواب میں آ کے اپنے حالات سے آگاہ کرے گا۔ اب جو ایک مرد مومن تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب جو عالم دین تھے وہ اس انتظار میں آج میرا دوست آئے گا اور مجھے اپنے حالات سے آگاہ کرے گا۔ نیک تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، زیارت امیر المومنین روزانہ کرنے والے تھے، زیارت امام حسین کرنے والے تھے، پابند شریعت تھے، نجف اشرف میں علماء کے درمیان زندگی گزارنے والے، مولا علی علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھنے والے، یقیناً ماحول پاک تھا۔ اب یہ عالم دین بہت پریشان ہوئے، وقت گزرتا رہا، 1 سال بعد ایک شب جمعہ آئی، اس شب جمعہ کو انہوں نے اپنے اس دوست کی زیارت کی۔ کہا خیر 1 سال کا عرصہ اور تم اب زیارت کروانے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو میں عذاب خدا میں مبتلا تھا، آج جا کے اس عذاب سے آزاد ہوا ہوں اور اس لیے اجازت ملی ہے تو تب میں تمہارے خواب میں آیا ہوں۔ اب وہ عالم دین پریشان ہوئے، خواب میں کہتے ہیں تم تو نمازی تھے، تم تو دین کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، پھر تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ؟ کہتے ہاں میں نے یہی سوال، میں جب قبر میں فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے عذاب کے بارے میں ڈرایا تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میری کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے سزا دینے آئے ہو؟ کہا کہ تمہاری نمازوں کی وجہ سے۔ کہا میری تو نماز زندگی کی کوئی ایک بھی قضا نہیں ہے، میری تمام نمازیں مکمل ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی نمازوں کی وجہ سے، تمہاری نمازوں کی وجہ سے تمہیں عذاب دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری نمازیں تو تھی لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہ تھی۔ کہ ریزن کیا ہے؟ کہا کہ جس گھر میں تم رہتے تھے اس گھر میں تمہاری بہن اور بھائی کا حق تھا جو تم نے نہیں دیا تھا۔ تم نے وہ نمازیں کہاں پڑھی تھی؟ کہا مولا کہ میں تو مولا کے حرم میں پڑھتا رہا اور کچھ گھر پڑھتا رہا۔ کہا کہ جب تمہارے گھر میں تمہاری بہن کا حق تھا تم اس گھر سے وضو کر کے اس کنویں سے، جو پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، اس کنویں سے جب تم وضو کر کے آتے تو وہ وضو کا وہ پانی غصبی تھا جو تو نے بہن کو حق نہیں دیا۔ وضو کر کے آتے، حرم امیر المومنین میں نماز پڑھتے، جب تمہارا وضو صحیح نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں وہ نماز صحیح نہیں ہے۔
اور جو نمازیں تم گھر پڑھتے وہاں پر تمہارا وضو بھی صحیح نہیں ہے اور تمہارا وہ گھر بھی غصبی تھا، لہذا حرم امیر المومنین علیہ السلام میں پڑھی جانے والی نمازیں بھی تمہاری باطل، وضو صحیح نہیں، اور گھر میں پڑھی جانے والی بھی نمازیں باطل، وضو بھی صحیح نہیں اور جگہ بھی غصبی۔ آج دیکھیں کتنے گھروں میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے، بھائی عام طور پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ بھئی جو بہن ہے وہ بھی تو اسی والدین کی بیٹی ہے، لہٰذا حق بنتے ہیں۔ شرعی طور پہ جو حق ہے قرآن کا فیصلہ ہے، لہذا شریعت کے جو فیصلہ ہے۔ اب لہذا کیا ہوا، کہا کہ تمہاری وہ نمازیں اس وجہ سے باطل ہیں، تمہارا جو ہے وہ وضو بھی صحیح نہیں تھا اور گھر میں پڑھی جانے والی نماز۔ کہا کہ میں عذاب میں تھا یا اس رات کو جو نجات ملی، ایک مرتبہ ایک سواری آئی جنت سے اور اس سواری سے کچھ حوریں جو ہے اس قبرستان میں اتری اور انہوں نے ندا دی، اے کنیز کنیز زہرا، آؤ ہم تجھے جناب فاطمہ زہرا کے پاس لے جانے کے لیے آئے۔ لہذا وہ حوریں وہ اس قبرستان میں آئیں اور انہوں نے وہ قبر کھلی، وہ مومنہ نورانی چہرے والی قبر سے نکلی اور اس سواری پہ سوار ہوئی، اور جب وہ سواری جانے لگی تو اس سواری نے اعلان کیا کہ اس قبر کے ارد گرد جتنی بھی قبریں ہیں ہر طرف سے 40 قبروں سے عذاب کو اٹھا دیا جائے۔ جناب فاطمہ زہرا کی اس محبہ کی کہ اس استقبال اور اس عنایت کے صدقے میں، یعنی دیکھیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اس محبہ جو تھی اس کی وجہ سے ہر طرف سے 40 قبروں سے عذاب اٹھا دیا گیا، اور کہا کہ وہ میری قبر بھی ان 40 قبروں میں سے ایک تھی۔ اور ہم نے پوچھا کہ آخر وہ وجہ کیا تھی، اس مومنہ کا عمل کیا تھا؟ کہا کہ ہمیں یہی پتا ہے، بس انہوں نے اتنا بتایا کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا تھا اور وہ خاتون اس پر صبر سے کام لیتی تھی۔ اب وہ عالم دین خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے معلوم کرتا ہوں کہ اس خاتون کا شوہر کے ساتھ جھگڑا کس بات پہ ہوتا تھا، اور اس جھگڑے پر وہ صبر کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخشا اور اس کے اطراف ہر طرف 40 گناہگاروں کی قبروں سے بھی عذاب کو اٹھا دیا۔ تو لہٰذا وہ عالم دین صبح کو قبرستان پہنچے، جو تازہ قبر تھی، دیکھا وہاں پر جو گورکن تھا قبر کھودنے والا، اس سے معلوم کیا کہ اس کے ورثاء کہاں ہیں۔ اس نے بتایا جب وہ وہاں پر پہنچا مصیبت والے گھر میں، تو وہاں سے اس عالم دین نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو زوجہ تھی اس کا آپ کے ساتھ کس طرح کا جھگڑا رہتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے جس کے گھر میں مطام ہو، مصیبت ہو، اس کو یہ کہنا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے کیا حالات تھے، وہ کہے گا آپ میرے زخموں پہ نمک ڈالنے آئے ہیں یا مجھے فرصت دینے آئے ہیں۔ اب اس عالم دین نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ مائنڈ نہ کریں، واقعہ پورا واقعہ سنا۔ کہا کہ میرا ایک دوست تھا جو عذاب میں مبتلا تھا 1 سال سے، آپ کی زوجہ کے احترام کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کی ہر طرف 40 افراد سے عذاب کو اٹھا لیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی زوجہ کا کردار کیا تھا کہ جناب زہرا کی طرف سے سواری آئی اور اس کو لے جائے گئے جنت میں۔ تو اس نے کہا کہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا، جب میرے رشتہ دار میرے دوست احباب گھر آتے تھے میں اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا تھا کہ تو ان کے سامنے پردہ نہ کر، میرے دوست کیا کہیں گے، اور میری بیوی مجھے یہ جواب دیتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے
میں تجھے راضی کر کے اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کو ناراض کروں؟ میں اپنی سیدہ فاطمہ زہرا کو ناراض نہیں کروں گی، تو بے شک ناراض ہوتا ہے تو ہو جا۔ تو اسی بات پہ وہ جھگڑتا تھا میں اس کے ساتھ، وہ صبر سے کام لیتی تھی۔ اس نے پوری زندگی اپنے حجاب کو نہ چھوڑا، پردے کو نہ ترک کیا۔ تو لہٰذا دیکھیں، تو یہ ہے حجاب کی عظمت و شرافت۔ اگر خاتون باحجاب ہو، اپنے حجاب کی حفاظت کرے تو یقیناً جناب سیدہ کی نگاہ میں کس قدر باعظمت خاتون بن سکتی ہے۔ اور اگر حجاب کا خیال نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں خاتون مثلاً آپ دیکھ لیں، ایک عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ساری خواتین جو حجاب نہیں کرتی، آخر وقت میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب جو ہے گوارا لے آئیں، اس کے اوپر چادر ڈالی جائے۔ بھئی پوری زندگی اس نے حجاب اور چادر کی نہیں ہے، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، سید اور رسول فرماتے ہیں جو خاتون پوری زندگی بے حجابی کی زندگی گزارتی ہے اور جب وہ فوت ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ گوارا، اس کے اوپر جب چادر ڈالی جاتی ہے، اس کا منہ ڈھانپا جاتا ہے، تو ملائکہ ہنستے ہیں کہ دیکھو پوری زندگی لوگوں کے سامنے بے حجاب رہی اور اب اس کو حجاب کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ملائکہ ہنسیں کہ کردار پوری زندگی کیسا تھا اب کیسا ہے۔ تو لہٰذا حجاب اس قدر، دیکھیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ یا ابا الحسن، ملائکہ نے میرے لیے ایک شکل بنائی ہے میت کے اوپر گوارا رکھنے کی، آپ نے ویسے میرے لیے گوارا بنا کر میرے اوپر رکھنا ہے۔ کیوں؟ فرماتی ہیں کہ چونکہ جب خاتون کو اٹھا کر پھٹے کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور مردوں کے ہاتھ اس پھٹے کے اوپر ہوتے ہیں، تو چادر کے کھینچاؤ کی وجہ سے خاتون کے بدن، اس کی قد و قامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور میں بنت رسول یہ نہیں پسند کرتی کہ مجھ زہرا کے بدن کا حجم نامحرم لوگوں کو معلوم ہو، میرے جنازے پہ گوارا بنانا۔ اور جب وہاں پر پھر بی بی اسما بنت امیس نے کہا کہ اے سیدہ، جب بی بی نے یہ بات کی، امیر المومنین علیہ السلام تھے، تو اس وقت اسما بنت امیس کہتی ہیں اے بنت رسول، جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں کا ایک دستور ہے، ایک گوارا بنایا جاتا تھا، تو انہوں نے ایک گوارا بنایا کھجور کی چھڑیوں سے۔ جب وہ بنایا اور جناب زہرا اس میں لیٹی، تو روایت کا جملہ ہے فتبسمت فاطمہ، جو دکھوں میں بی بی فاطمہ زہرا رو رہی تھی، تاریخ نے جہاں تک لکھا ہے کہ فغشی علیہا ساعہ بعد ساعہ، بی بی پہ اتنا مشکل وقت بھی آیا تھا کہ بی بی ہر گھنٹے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑتی تھی۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب بی بی کے لیے وہ گوارا بنا فتبسمت، تو جناب فاطمہ زہرا اپنے دکھوں دردوں کو بھلا کر آپ نے خوشی محسوس کی۔ تو یعنی حجاب پہ خوش ہونے والی ہیں بی بی فاطمہ زہرا، جو بی بی حجاب اور پردے پر خوش ہوئی ہیں اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ لہذا دیکھیں جناب زہرا کا کردار کیسا ہے، وہ آخر وقت میں بھی حجاب اور پردے کا خیال کر رہی ہیں، اور ہماری خواتین اگر خیال نہیں کریں گی تو کل بی فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گی، کس منہ سے جائیں گے؟ اپنی بچیوں کو تعلیم دے حجاب کی، پردے کی۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور کے اندر کتنے ایسے احکام ہیں۔ آج جو معاشرے میں بے حیائی اور بے غیرتی بڑھ رہی ہے اور غلط کاریاں بڑھ رہی ہیں،
رسول اللہ کی سفارش ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں پہ، اپنی اولاد، یہ حجاب کا خیال رکھیں، بچیوں کو خاص طور پہ. تو حجاب کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس دور میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور موبائل آپ لیتے ہیں تو موبائل کے فوراً بعد آپ اس کا کور لیتے ہیں. موبائل لاکھوں کا ہوتا ہے یا ہزاروں کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کور جو لیتے ہیں وہ آپ کا 200 کا، 500 کا، 1000 تک چلا جاتا ہے. تو آپ کور سے کیا کرتے ہیں؟ اس لاکھوں کی چیز کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے گھر میں اپنا ٹی وی لیا تو اس کے لیے جو ریموٹ ہوتا ہے، ریموٹ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا قیمتی کیا ہے؟ ٹیلی ویژن ہے، LCD. قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ ریموٹ اتنا قیمتی نہیں ہے. ریموٹ آپ کو 500 کا مل جائے گا، 200 کا بھی مل جاتا ہے، چھوٹے معمولی 150 تک کا آپ کو مل سکتا ہے. یعنی ریموٹ کی قیمت نہیں ہے، ٹی وی کی قیمت زیادہ ہے. لیکن آپ ریموٹ کے اوپر بھی کور دیکھتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے ریموٹ کی کور کے ذریعے سے. تو آپ یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ ریموٹ چونکہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے ساتھ ہے، اس کا استعمال زیادہ ہے، تو یہ جلدی خراب نہ ہو، اس کی حفاظت کور سے کی جائے. اگر آپ اس سے چھوٹی چیز آ جائے تو ہم دکانوں پہ بچوں کو، آپ جب جاتے ہیں ٹافی لینے کے لیے تو ٹافی کی قیمت 1 روپے بھی نہیں ہوتی. 1 روپے میں بھی آپ کو 4 ٹافی مل جائیں گی. تو اس پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ ٹافی لیں گے، وہ ببل لیں گے جس کے اوپر ریپر ہو. اگر کسی ٹافی اور ببل پر ریپر نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جراثیم آلودہ ہیں، یہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، جو بغیر کور کے ہمیں دی جا رہی. یعنی بچوں کی آپ کو صحت سے اتنا خیال، آپ 1 روپے میں 4 ٹافی ملنے والی یا 2 ملنے والی، آپ کہتے ہیں اس کا کور ہونا ضروری ہے. اور جو مخلوقات میں سے اشرف المخلوق، جو ہماری بیٹی ہو، جو ہماری بیوی ہو، جو ہماری بہن ہو، کیا اس کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کور اور حجاب اور پردے کی ضرورت نہیں؟ یعنی ہم ایک ٹافی کی حفاظت پسند کریں، ہم ریموٹ کنٹرول کی حفاظت وہ بھی ہم ضروری سمجھیں، موبائل کے لیے بھی کور ضروری سمجھیں. تو جو ہماری اولادوں کے لیے اللہ نے جس خاتون کو پاک ظرف بنایا ہے، خاتون کی عفت اور پاک دامنی اسی میں ہے کہ وہ باحجاب. اور معاشرے میں یہ جو برائیاں جنم لیتی ہیں، جو لوگ بدکاری کی طرف جاتے ہیں یا عشق مشوقی اور دوسرے یہ خرافات کی طرف لوگ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جب حجاب نہیں ہوگا تو پھر برائیاں عام ہو جائیں گی. کتنے قتل ہوتے ہیں اسی عشق کی وجہ سے. لہذا جب حجاب نہیں ہوگا تو پھر خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہوں گی. تو لہٰذا عام طور پہ نوجوان بھی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ نوجوان بیٹھ کے اپنی محفلوں میں مثلا لڑکیوں کے حسن کی تعریف کرنا، خود یہ بھی شرعاً حرام ہے. اب یہ مرد لڑکوں کو موقع کس نے دیا؟ ان خواتین نے جو بے حجاب نکلی. میں اس لیے کہا کرتا ہوں، اے میری ماں، بہن، بیٹی، اگر آپ جا رہی ہیں اور آپ پر کسی بے دین نے نگاہ بد ڈالی ہے، آپ یہ نہ کہیں گھر جا کے فلاں کا بیٹا اور فلاں کا جوان آنکھیں گور گور کر مجھے دیکھ رہا تھا. آپ کو کس نے کہا کہ آپ بھی اس کی طرف آنکھیں کر کے دیکھو؟ آپ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی نگاہیں آپ نیچے کر کے کیوں نہیں گئی؟ یعنی ہم مردوں کو قصوروار ٹھہرائیں ہماری عورتیں کہ فلاں کا بیٹا بیٹھ کر آنکھیں گور کے ہمیں دیکھ رہا تھا، تو ہم نے بھی تو اسے دیکھا. جو خواتین نے دیکھا کیا وہ صحیح کام کیا؟ تو لہذا کام دونوں غلط کر رہے ہیں. مرد اگر کرے تو وہ بھی غلط ہے، خواتین کر رہی ہیں تو وہ بھی. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات اللہم صلی علیہ بار دیگر بآواز بلند صلوات. لہذا حجاب، دیکھیں جناب زینب عالیہ کا کتنا عظیم میسج اور پیغام ہے.
علماء اہل سنت نے یہ روایت نقل کی ہے، جناب سیدہ زینب عالیہ فرماتی ہیں جو خاتون بے حجاب ہو کر میرے حجاب کو روتی ہے وہ مجھے شمر و خولی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جناب سیدہ کہ ہم حجاب کو روئیں، ہماری خواتین روئیں کہ بی بی کا پردہ چھینا گیا، بی بی کا پردہ چھینا تھا دشمن نے، پھر ہمارا پردہ کس نے اتارا؟ ہم نے اپنا پردہ خود اتارا، تو یہ تو یزیدی کردار ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب عالیہ کوفہ میں رہ رہی تھی تو 6 سال تک ایک شخص تھا جو جناب زینب عالیہ کا ہمسایہ تھا، کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، مولا میں نے اتنے عرصے میں ایک دن بھی اپنے گھر میں آپ کی بیٹی زینب عالیہ کی آواز نہیں سنی، نہ میں نے گھر سے باہر دیکھا۔ اللہ اکبر، امام علی کو یہ بات پسند آئی۔ یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ جناب زینب عالیہ بیٹی کس کی تھی؟ امیر المومنین کی۔ اس قدر غیرت مند تھی کہ آپ نے اپنی آواز کو بھی اتنا دھیما رکھا ہوا تھا کہ ہمسایوں کے گھروں میں کبھی آواز بھی سنائی نہ دی گئی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بی بی زینب عالیہ نے جو بازاروں میں جو خطبے دیے تھے تو جب ایک نبینا صحابی تھا وہ کہتا تھا کیا علی زندہ ہو گئے؟ کہا نہیں، علی کی بیٹی لہجہ علی میں خطبہ دے رہی ہے۔ علی کی بیٹی نے تو اپنی آواز میں بھی پردہ پیدا کر دیا۔ اور آج ہماری خواتین اگر گھروں میں بچوں کو اس کے ساتھ چیخ چیخ کر بولیں، اگر ان کے ساتھ بات کریں، بتائیں تو محلے میں یعنی ہمسایوں پہ کیا اثر پڑے گا ہمارا، اور ہماری اولاد پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ دھیمے اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں، خاتون کی آواز میں بھی پردہ ہو اور خاتون کے وجود میں بھی پردہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید۔ لہذا یہ ایام فاطمیہ بڑے مصائب ہیں۔ روایت کہتی ہے، علامہ انصاریان نقل کرتے ہیں، مدینے کے چوک میں مسلمان جمع ہوئے، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی شخص ملعون نے خاردار جھاڑیوں کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ خاردار جھاڑیاں کیوں تھی؟ یہ اس لیے تھی کہ لکڑیوں کے درمیان رکھ کے لکڑیوں کو آگ لگانی تھی۔ کسی بدبخت کے ہاتھ میں رسی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، دیکھنے والا دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ شاید مسلمان میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن کیا خبر یہ مسلمان میدان جنگ میں نہیں بلکہ اس دروازے پہ جا رہے ہیں، اور جس دروازے پہ نبیوں کا سردار نبی کھڑے ہو کر آیے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے، علماء نقل کرتے ہیں کہ مدینے کا دستور تھا جس گھر میں میت ہو 7 دن تک وہاں پر کھانا نہیں بنتا تھا، لیکن شریعت کہتی ہے 3 دن تک اہل مصیبت کے ہاں کھانا پہنچانا چاہیے۔ ابھی تو فاطمہ زہرا کے گھر میں رسول کو دفن کیے پہلا دن تھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، رسول کی وفات کا چوتھا دن تھا، 3 دن رسول کا جنازہ پڑا رہا، 3 دن بعد جب دفن ہوا تو اس کی اگلی صبح چوتھا دن تھا، یعنی رسول کو فوت ہوئے اور پہلا دن تھا رسول اللہ کو لحد میں اتارے ہوئے صرف 1 رات گزری تھی۔ ابھی رسول 1 رات لحد میں گزارے، ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا۔ ہے مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا اپنے ہاتھوں میں او بنت رسول کے دروازے پہ کھانا لاتے، او پانی لاتے، او یتیم بچوں کا خیال کرتے،
ہے اجرکم علی اللہ، اس لیے کہ حسن و حسین ابنا اور رسول ہے، رسول کی اولاد تھی، ہے آج تو حسن و حسین بھی یتیم ہو گئے، بلکہ پوری امت یتیم ہو گئی۔ لیکن روایت کہتی ہے مسلمان آئے ضرور ہے در زہرا پہ، خالی ہاتھ نہ دے، اے کسی کے ہاتھ میں آگ تھی اور کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں۔ اے علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق کی دوسری جلد میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے ہے دروازہ زہرا پہ آگ نہیں لگائی تھی، لیکن بعید نہیں ہے انہوں نے دھمکی دی ہو۔ ہم اتنا پوچھنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، اگر دروازے کو اے علامہ شبلی نعمانی اور تمہارے قول کے مطابق ہے دروازے کو آگ نہ لگائی، صرف دھمکی دی، ذرا یہ بتاؤ ہے نبی زادی کے دروازے پہ دھمکی دینا کیا یہ اجر رسالت ہے؟ اور جس دروازے پہ نبی آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے اور مسلمان اس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں، اجرکم علی اللہ۔ ازادار و روایت کہتی ہے مسلمانوں نے دیکھا کہ در زہرا سے دھواں اٹھ رہا ہے، 7 دن تک تو کھانا نہیں بننا چاہیے تھا جو عرب کا دستور تھا۔ سمجھ گئے، لوگ پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ خیر کرے، آج فاطمہ زہرا کے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور ابناء رسول حسن حسین ہے کسی نے کھانا نہ پہنچایا۔ حیران ہو کر جب دوڑ کر آئے نا، کیا دیکھا ہے وہ آگ کے شعلے گھر کے اندر نہیں، وہ دھواں اڑتا ہوا در زہرا سے نہیں بلکہ دروازہ فاطمہ زہرا سے اٹھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادار اور روایت کہتی ہے امیر المومنین اندر کچھ اصحاب کے ساتھ ہے قرآن کو جمع کر رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں، جناب زہرا دروازے پہ کیوں آئی؟ جو آج دنیا پوچھتی ہے علی اندر بیٹھے رہے، علی دروازے پر کیوں نہ آئے، ہے بنت رسول دروازے پہ کیوں آئی؟ تو اس کا روایت جواب یوں دیتی ہے اور بنت رسول دروازے پہ اس لیے آئی اور نبی دروازے پہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے اور شاید میرے جانے سے مسلمانوں کو آئے اور در زہرا سے واپس چلے جائے۔ جب ایک شخص نے دھمکی دی، کسی نے کہا اس میں تو فرزند رسول حسن و حسین رہتے ہیں، تو کہنے والے نے کہا وائل، اور مجھے پرواہ نہیں ہے، اور چاہے حسن و حسین بھی رہے، میں کہوں گا اے کربلا کی آگ کیوں جلی؟ اگر آج مسلمان اور در زہرا پہ شعلے نہ بلند کرتے تو کربلا میں خیام میں آگ نہ لگتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔